حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا. وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی توجہ سے حضرت امام بخاری کا آج بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا آج بھی امت مسلمہ پر احسان ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم جو کتاب ہے، بڑی کتاب ہے بخاری شریف، حضرت امام بخاری نے اس امت کو عطا کی. حدیث پاک میں ایک مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام دیے، امام بخاری کو سلام دیے کہ امام بخاری آئے تو اس کو جا کر میرے سلام کہنا. وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ. ابو زید یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات خواب میں دیکھا. آقا علیہ السلام کی زیارت تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو زید تو اور کتابیں پڑھ رہا ہے، میری کتاب نہیں پڑھتا. میں نے عرض کیا وسلم آقا میں بھی قربان، میری ماں بھی قربان، میرا والد بھی قربان، آپ کے جو فرمان ہے اس پر بھی میں قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حکم فرمائے کہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میری کتاب بخاری ہے، اس کو پڑھا رہا ہے. وہ بخاری شریف قرآن مجید کے بعد جس کا درجہ ہے تو وہ بخاری شریف ہے. پورے جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کے بعد کسی کتاب کا کوئی درجہ ہے تو وہ بخاری شریف کی کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا چھوڑ دیا، نشہ پور آ گئے. جب یہاں امام مسلم یہ روایت کرتے ہیں کہ جب نشہ پور آئے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا. اس کا جو سردار تھا وہ آپ کا مخالف ہو گیا، اس نے مخالفت شروع کر دی. لوگ جو تھے آپ سے وہ بیزار ہو گئے، علیحدہ ہو گئے. امام مسلم فرماتے ہیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، لوگ بڑے جمع ہوئے، بڑا ہجوم ہو گیا، آپ کے پاس پڑھنے آ گئے. جب اس سردار نے کہا تو سارے لوگ منتشر ہو گئے، سب نے چھوڑ دیا، صرف میں تھا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ، باقی سب نے چھوڑ دیا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں دوبارہ اپنے وطن چلا جاؤں بخارا شریف. جب وہاں گئے تو وہاں کا جو سردار تھا، خالد نامی جو سردار تھا، تو اس نے مخالفت شروع کر دی. اس نے پیغام بھیجا کہ امام صاحب میرے بیٹے کو پڑھائیں. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پڑھاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو گھر آ کر پڑھائیں. آپ نے فرمایا کہ میں گھر آ کر تعلیم نہیں دوں گا. یہ حدیث نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے. اس کو میں گھر آ کر نہیں پڑھاؤں گا، اس کو مدرسے بھیجو. تو اس نے کہا کہ میں اس کو مدرسے بھیجتا ہوں. جب میرا بیٹا پڑھنے آئے تو اور کوئی بچہ نہ پڑھے، اس کو علیحدہ پڑھانا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سردار سے، اس وڈیرے سے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو میں حدیث پاک پڑھا رہا ہوں، کوئی اور بچہ آ جائے وہ یہ کہے کہ میں نے بھی یہ حدیث پڑھنی ہے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا. اگر اس کو پڑھانا ہے جس طرح دوسرے بچے چٹائی پر بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی نیچے بیٹھ کر پڑھے گا. اس نے مخالفت شروع کر دی، حتیٰ کہ مخالفت اتنی ہوئی کہ سب بیگانے ہو گئے، سب بیدار ہو گئے، سب نے چھوڑ دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا، ارادہ کیا کہ میں سمرقند چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر درس دوں گا، وہاں جا کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں جو ہے اس کی اشاعت کروں گا، اس کو پڑھاؤں گا. آپ نے ارادہ کیا، وہاں کا سفر شروع کیا سمرقند کا. راستے میں ایک بستی کا نام خرقند لکھا ہوا ہے. تو جب وہاں پہنچے ان سمرقند والوں کو پتہ لگ گیا کہ امام بخاری جو ہیں ہمارے شہر آ رہے ہیں. انہوں نے بھی بڑی عجیب باتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام بخاری کے سب مخالف ہو گئے، بخارا والے اپنے بھی مخالف ہو گئے، بیگانے بھی مخالف ہو گئے. یہاں آ کر وہ پتہ نہیں کیا کریں گے، کس طرح ہمارے ساتھ سلوک کریں گے، جس طرح یہ باتیں ہوتی ہیں. کسی نے آ کر ان کو بتایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اے باری تعالیٰ تیری زمین بڑی وسیع ہے، اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. اے اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے، کیا بخاری کے لیے تیری زمین تنگ ہو گئی؟ تو جب انہوں نے یہ دعا کی، رات کے وقت ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے. کسی بزرگ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام کھڑے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ،
اس طرح ہے جس طرح کسی کا انتظار کر رہے ہوں. تو اس بزرگ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ اس طرح ہے جس طرح کسی کا انتظار کر رہی ہوں. آقا علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ میرا بخاری آ رہا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کا انتظار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا. جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو لحد کو بنایا گیا، کھودا گیا، تو اس سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. دفنانے کے لیے جب قبر کو کھودا گیا تو اس سے خوشبو آنا شروع ہو گئی مٹی سے. لوگوں نے وہ مٹی تبر ہو کر اپنے گھروں میں لے گئے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دفنا دیا کچھ عرصے کے بعد سمرقند میں قحط آ گیا، بارش نہ ہوئی، تو وہ تمام سمرقند والے لوگ آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اللہ اس قبر والے کے صدقے جس نے بخاری شریف جو جمع کی ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، اللہ اس کے صدقے باران رحمت فرما، اللہ اس کے صدقے بارش فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت فرما. وہ امام بخاری